چیتے نے اگر ہرن کا شکار کیا اور اس کو پا لیا تو اب اس چیتے کا خدا رازق کہلائے گا، اور اگر ہرن نے چیتے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اب اس ہرن کا خدا محافظ کہلائے گا۔ معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قدرت میرے ساتھ ہی نا انصافی کیوں کر رہی ہے، اس تکلیف میں کیوں، یہ فیصلے سارے میرے خلاف کیوں ہو رہے ہیں، اس غربت کی چکی میں ہی کیوں پس رہا ہوں، باقی کیوں نہیں پس رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب چیتا ہرن کا شکار کرتا ہے اور اس کو پا لیتا ہے تو چیتا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، میں نے محنت کی ہے، اور اگر ہرن خود کو بچا لیتی ہے تو ہرن بھی یہی سوچتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی ایک ہی وقت، ایک ہی لمحے میں، اسی ایک گھڑی میں قدرت دونوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر چیتا اس ہرن کا شکار کر لے تو اس چیتے کا خدا رازق کہلائے گا، اور اگر چیتا اس ہرن کا شکار نہ کر سکے تو اب اس ہرن کا خدا محافظ کہلائے گا۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی قدرت کے فیصلے کو عقل کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ جہاں پر آپ کی عقل کی انتہا ہوتی ہے، قدرت کے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ شکر کرنا سیکھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت ہے اس میں قدرت کی حکمت کو سمجھیں، کیونکہ جو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا تمہیں تو وہ اچھا لگے گا، لیکن جس کے خلاف ہوگا وہ تمہیں اچھا لگے گا۔ لیکن اگر وہی فیصلہ اگر تمہارے حق میں نہ ہو، تمہارے خلاف ہو جائے، تو تمہیں قدرت پہ سوال اٹھتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ قدرت کے کسی فیصلے کو عقل کے ترازو میں نہ تولنا، ورنہ بہت ساری حکمتوں اور بہت سارے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے۔